بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الكريم اللهم صل على محمد صلوات بر محمد و آل محمد. اور اب میں زحمت دوں کو شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. جناب شباہت حسین. پر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد. پہلی مجلس میں مولانا مرزا محمد جواد صاحب نے جو فضائل پیش کیے تھے اس کی ترجمانی 2-3 اشعار میں کل تو میں آ ہی نہیں سکا تھا. اور محمد آل محمد صلوات صلی اللہ. میں خواتین سے درخواست کروں گا، مجلس شروع ہو گئی ہے، براہ کرم خاموشی اختیار کریں. مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. مرضی حق حصول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں. ایک طرح سے دیکھیں 2.25 مہینے کی مجلسوں کا خلاصہ ہے. ذکر آل رسول کرتے ہیں، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ذکر آل رسول، جو نہیں کرتے ذکر آل رسول، حضور وہ ہیں بدبخت بھول کرتے ہیں، وہ ہیں بدبخت بھول کرتے ہیں. اپنے آنسو شباہت اہل عزا، اپنے آنسو شباہت اہل عزا، نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں. کاش کہہ دیں کامیابی کے ساتھ، کاش کہہ دیں
یہ فاطمہ زہرا کاش کہہ دیں، یہ فاطمہ زہرا ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں۔ اور محمد آل محمد صلوات شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں مرثیے کے 5-6 بند پیش خدمت ہے۔ سید محمد آ جائیں۔ فاتحہ۔ شہرا جہان میں حسن عسکری کا ہے، شہرا جہان میں حسن عسکری کا ہے، نقش نگی یہ عرش کی انگشتری کا ہے، ارے کونین میں یتیم مادن پیغمبری کا ہے، مظلومیت مثال جناب حسین ہے، اور دبدبے میں فتح بدر و حنین ہے، اور دبدبے میں فتح بدر و حنین ہے، عابد کی طرح ان پہ عبادت کا خاتمہ، مثل علی ہے ان پہ شجاعت کا خاتمہ، صادق کی طرح ان پہ صداقت کا خاتمہ، مثل حسن ہے خلق و مروت کا خاتمہ، مثل حسن ہے خلق و مروت کا خاتمہ، ارے شمع مزار اقدس شیر الہ ہے، پشت و پناہ ہے قبر رسالت پناہ ہے، پشت و پناہ ہے قبر رسالت پناہ ہے، پر معتمد نے قہر کیا و مصیبت، ایسے ولی کو زہر دیا و مصیبت، ارے ایماں کے گھر کو لوٹ لیا و مصیبت، خون جگر حرم ہے بپا و مصیبت، خون جگر حرم ہے بپا و مصیبت، پھاڑا کفن نبی نے علی سنگ سار ہوئے، ارے بچپن میں ہائے مہندی دین بے پدر ہوئے، بچپن میں ہائے مہندی دین بے پدر ہوئے، مولا کو ورثہ یہ حسن پاک کا ملا، یاسین حسن کی طرح سے زہر دغا ملا، ہر روز ایک روز
سبز خوب شیر خدا کا چمن ہوا، جعفر کے پاس آیا وہ شیعوں کا پیشوا، اور غصے سے ہٹایا اسے کھینچ کر دار، فرمایا ہم حق امامت ہیں چچا، ہم وارث امام ہیں، ہم حجت خدا، ہم وارث امام ہیں، ہم حجت خدا، آئین دائے غیب کی صادق امام ہے، ارے کذاب دور ہو کہ یہ اس کا مقام ہے، کذاب دور ہو کہ یہ اس کا مقام ہے، آخری آ کر مزار میں ہوئی زہرا یہ نارضا، ہے میرا غریب حسن بے وطن حسن، ارے کس قہر کا یہ زہر تھا، ہے سبز سب ہے زمردی ہے میرے لال کا کفن، یہ زہر میرے قلب پہ تاثیر کر گیا، یہ زہر میرے قلب پہ تاثیر کر گیا، کیا جانیے جگر پہ میرے کیا گزر گیا، کیا جانیے جگر پہ میرے کیا گزر گیا، شورا جہان میں حسن عسکری کا ہے۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و علی محمد۔ اور اب زحمت دوں گا میں لطف نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی۔ محمد وعلی محمد صلوات شہ دو جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان، خدا حافظ اے محمد کی جان، خدا حافظ ہم شبیہ نبی حسین کے لال، اکبر نوجوان، اکبر نوجوان، اکبر نوجوان، خدا اے شہیدی کے تشن لب یاور، اصغر بے زبان، اصغر بے زبان، اصغر بے زبان، خدا حافظ پائمان، غم و علم خاصے
کی جاؤ شبر کی جان جاؤ شبر کی جان خدا فوج عباس اے علی کے نشان خدا ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا حافظ شہ دو جہان سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام ہے اب وہ صدائے ہائے حسین آئیں گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ آئے گی اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکے نا یہ گردش نصیب کی مجلس یہ آخری ہے حسین غریب مجلس یہ آخری ہے حسین غریب مجلس یہ آخری ہے حسین غریب اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو
کربلا کو جاتا ہے کنبا حسین، لو کربلا کو جاتا ہے کنبا، لو کربلا کو جاتا ہے کنبا حسین کا عباس با وفالی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات خاصی میں بے پر نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لا، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے، بے چین فاطمہ ہے ناسو بہاؤ تم، میں جا رہی ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہے آباد، اماں دعائیں دیتی ہے آباد، اماں دعائیں دیتی ہے آباد، تم رہو عاشق و حسین کے آہو بکا کرو، زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو، حق محبت شہ بے کا صدا کرو، اب کچھ ہے حسین کا محشر وفا، اب کچھ ہے حسین کا محشر، اب کچھ ہے حسین کا محشر وفا کرو، لو اب وداع کیجیو آل رسول کو، دو آخری حسین کا پرسہ دو آخری حسین کا پرسہ، دو آخری حسین کا پرسہ
ہم بے کسوں کے والیوں مولا سلام لو آقا سلام لو شے والا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام 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 لو رخصت یہ آخری ہے دل افگار آئے ہیں مولا سلام لو یہ عزادار 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 آئے ہیں جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات مجلس کے فوراً بعد جب مولانا مجلس ختم کریں گے تو سلام آخر ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ سلام آخر کے دوران تشریف رکھیں مولانا کی مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد اٹھیں نہیں جب سلام آخر ختم ہو جائے گا تب تابوت تو انشاءاللہ اندر آئے گا ہال میں آپ ماتم کیجیے گا اور کل کی مجلس 5:30 بجے شام کو ہوگی ایک مرتبہ پھر آپ کو دہانی کرا دوں مجلس کے بعد سلام آخر کے لیے آپ تشریف رکھیں جب سلام آخر ختم ہوگا تب تابوت اندر آئے گا صلوات بر محمد و آل محمد ان درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں گا آپ سے درخواست زحمت کیجیے تھوڑی سی ذرا مولانا کے قریب تشریف لائیے اور ایک اور باواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتوكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صلوات عزیزان گرامی
موضوع سخن اجر رسالت ہے۔ گزشتہ 2 روز سے اسی عنوان پر مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا، اس بات کو چاہا کہ رسول اللہ کی خدمات کا انہیں کچھ معاوضہ دیا جائے، تو لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ یہ اموال پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ چونکہ میرے تمام معاملات وما ینطق عن الہوا کی بنیاد پر ہیں تو وحی کا انتظار ہوگا، جو حکم پروردگارہ ہے وہی ہمارا فرمان ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے آیت نازل کی، کہا قل کہہ دیجئے، کن سے؟ کہ جنہوں نے سوال کیا تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجر چاہتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ بھی بے نیاز ہے، محمد بھی بے نیاز ہے، اہل بیت اطہار بھی بے نیاز ہے۔ تو لہجہ یہ اپنایا، ہمیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہے، الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ قربا کی تم مودت کو اختیار کرو۔ اور یہ کل کی مجلس میں نے عرض کر دیا کہ جب اللہ بے نیاز، رسول اللہ بے نیاز، ائمہ طاہرین بے نیاز، تو پھر سوال یہ ہو سکتا ہے ذہن میں کہ بے نیاز ہونے کے باوجود مانگ تو لیا نا۔ تو اللہ نے پلٹ کر آیت پھر سے اتاری، کہا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر ہم نے تم سے مانگا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، نہ رسول کو ہے، نہ ائمہ طاہرین کو ہے، بلکہ اس کا فائدہ خود تمہیں ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت وہ عظیم محبت ہے کہ جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور کیسے پہنچاتی ہے؟ کہ حضور نے فرما دیا کہ یا علی حبکا تقوی و ایمان، کہ اے علی ابن ابی طالب جو بھی آپ سے محبت کرے گا اجر رسالت میں، اس کا فائدہ اسے یہ ہے کہ وہ متقی بھی بن جائے گا اور با ایمان مومن کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں میرا محمد بعد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر اس کے بعد کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا آپ کو، آپ کی خدمت میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی محبت کرو، مودت کرو اہل بیت اطہار سے، تو اللہ نے خود محبت کر کے بتلایا، اور موارد بھی میں نے کل گنائے، خود رسول اللہ نے بتلایا، معیار دیا کہ کیسے محبت کریں رسول اللہ کی آل سے، قربا سے۔ اس کا ڈسکشن کل ہو گیا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ اللہ محبت برائے محبت نہیں چاہتا ہے، بلکہ محبت کا نتیجہ مطلوب ہے، اسی لیے وہ محبت ہم سے کروا رہا ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، میں نے یہ عرض کیا کہ محبت کا مقدمہ کیا ہے؟ معرفت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جتنی معرفت اہل بیت اطہار کی زیادہ ہوگی اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی گئی ویسے ویسے محبت بڑھتی جائے گی۔ جیسے جیسے آپ ایک عالم کو اور اس کے حسن کو، اس کے کمال کو، اس کی معنویت کو اور اس کی اسپریچوالٹی کو جانیں گے، آپ زیادہ اس سے اٹریکٹ ہوں گے اور کہیں گے بھی بڑا اچھا عالم ہے، بڑا اسپریچول ہے، بڑا مذہبی ہے۔ تو انسان محبت کب بڑھتی ہے؟ جب معرفت بڑھے تب محبت بڑھے گی۔ اسی لیے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے، محمد مصطفیٰ نے معرفت کو بھی واجب قرار دیا اور کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر معرفت کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لیکن عزیزان گرامی، معرفت کے ساتھ ساتھ جب محبت بڑھے گی اس کے بعد کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت سے اطاعت کروانا چاہ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے اور قربا میں سے ہر ایک فرد سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اطاعت انہی کی جائے اور انہی کو مولا مانا جائے۔ وگرنہ محبت برائے محبت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ محبت جہاں پر ہے تو وہاں پر اطاعت بھی ہوتی ہے۔ جان گرامی توجہ کے طالب ہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ 2 دوست ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، بچپن سے لے کر، بچپنے کے دوست ہمارے ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک آپ کے دوست ہوں گے۔ تو جان گرامی جب دوست ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، تو دوستی کا تقاضا کیا ہے کہ جب جب آپ کو ضرورت پڑے آپ کا دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب اگر مثلا کسی موقع میں اگر آپ کا دوست جس سے آپ کو محبت ہے وہ بھی آپ کی محبت کا دعوے دار ہے، آپ کا دوست، لیکن وہ آپ کے دشمن کی بات سننے لگے تو آپ کہتے ہیں میاں کیا ہو گیا؟ آپ تو دوست ہمارے ہیں اور بات ان کی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا دوستی میں 100% دوستی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 100% پیروی تائید ہو۔ تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ وہ علی سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا خلافت میں بھی اس محبت کے نتیجے میں انہی کو ماننا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہم نے یہ عرض کیا، جملہ اگر یاد ہوگا جو حضرات یہاں پر تشریف لائے تھے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام واجب المحبہ ہیں۔ جب واجب المحبہ ہیں تو وہ واجب العطاء ہیں، یعنی ان کی اطاعت واجب ہے۔ جب وہ واجب العطاء ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو امام بھی ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے ساتھ ساتھ کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو سوال ہوا کہ اولی الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت واجب ہے؟ تو جواب واضح ہے، جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ان کی اطاعت کو اس آیت میں فرض فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر قربہ کو ہم نے سمجھ لیا تو ظاہر سی بات ہے اولی الامر بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اطاعت کے بغیر محبت کے کوئی معنی نہیں ہے، چاہے وہ خودیوں میں سے ہو یا اغیار میں سے ہو۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، اگر کوئی شیعہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو اطاعت بھی واجب ہے، جتنی اطاعت زیادہ ہے اتنی یعنی محبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں ان کی اطاعت سے، ان کے درجات بھی ہیں پیروی اور اطاعت اور سبمیشن کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اب ظاہر سی بات ہے عام عالم کو نصیحت کرنا، اس کا ذمہ داری بتلانا، وظیفہ بتلانا الگ بات ہے۔ وہ آ کر مشورہ کسے دے رہا ہے؟ امام کو، جبکہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم انہیں تعلیم نہیں دیتے ہو، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ تم کبھی ان کے استاد نہ بنو، وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتا ہے۔ تو جناب گرامی یہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مولا حسین نے تلوار اٹھائی تھی، علی ابن ابی طالب نے تلوار اٹھائی تھی۔ تو اس کے بعد جب امام نے سکوت کیا، جواب نہیں دے رہے، تو اس نے بات کو دہرایا اور دہرانے کے بعد یہ کہتا ہے مولا اگر لشکر کا معاملہ ہے تو 1,00,000 لشکر میں خراسان سے لے کر آؤں گا۔ کتنے حضور؟ 1,00,000 کا لشکر۔ تو میرے مولا نے کہا اچھا ایسی بات ہے، جاؤ جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ۔ یہ دمکتا ہوا تنور ہے، آگ جس میں ہے، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جاؤ جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو جانے گرامی جیسے ہی میرے مولا نے کہا حکم دیا ہے نا مولا نے، تو اب جب امام حکم دے دیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مولا کہہ دے وہی صحیح ہے، تو اس کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا مولا معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے مشورہ دے دیا۔ اس نے سوچا کہ مولا کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گئے، تو کہا مولا نے نہیں، جاؤ جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے منع کیا، عذر خواہ کی، اور مولا نے اسے معاف بھی فرمایا۔ لیکن اس کے بعد دوسرا صحابی وارد ہوا کہ جو چاہنے والا ہے، کہ جس کا نام ہارون مکی ہے، کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول سلام ہو۔ تو اب جانے گرامی یہ جو آیا ہے ہارون مکی، اس کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں۔ امام نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے ہارون مکی جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ۔ تو اب یہ ہارون مکی یہ نہیں کہتا مولا کیوں مجھے آگے میں جلا رہے ہیں، سوال نہیں کیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی دمپائی اٹھائی اور بغل میں اسے دبایا اپنی چپلوں کو اور گیا تنور میں بیٹھ گیا، اور میرے مولا نے کہا دہانے کو بند کر دیا جائے۔ دہانہ بند ہو گیا، ہارون مکی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سہل بن حسن خراسانی امام سے گفتگو کر رہا ہے، امام بھی اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سہل بن حسن خراسانی بعد میں کہتا ہے کہ مولا خراسان کا رہنے والا تھا نا، مولا بیٹھے ہیں مدینے میں، لیکن خراسان کے حالات ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے مولا خراسان کے محلوں میں رہنے والے ہوں۔
جب گفتگو ختم ہوئی تو ایک مرتبہ کہا سہل بن حسن خراسانی چلو اٹھ کر چلو دیکھتے ہیں. آئے, تنور کو ہٹایا, دہانے کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی آگ پر بیٹھے ہیں بحکم امام, لیکن آگ انہیں گزند نہیں پہنچاتی, نہ ان کا لباس جلتا ہے نہ جسم جلتا ہے. امام نے حکم دیا ہے ہارون مکی باہر نکل آؤ, فوراً نکل آئے. تو اب یہ جو چاہنے والا ہے تعجب سے سرتاپا دیکھ رہا ہے ہارون مکی کو کہ نہ جسم جلا ہے نہ بدن جلا ہے. تو عزیزان گرامی امام نے کہا کہ دیکھو اے سہل بن حسن خراسانی, میں نے تم سے بھی کہا آگ میں کود جاؤ, تم نہیں کودے. اس سے میں نے کہا کود جاؤ, حکم امام تھا. تجھے بھی مجھ سے محبت ہے, اسے بھی مجھ سے محبت ہے, لیکن عزیزان گرامی اطاعت کے پیمانے مختلف ہیں. تو امام نے پوچھا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو لشکر تم میرے لیے مہیا کرنا چاہ رہے تھے ان میں ہارون مکی جیسے کتنے سپاہی ہیں؟ تو اس نے پلٹ کر کہا جب مولا میں سردار ایسا نہیں ہوں تو میرے سپاہی کیسے اس طرح سے ہوں گے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا پھر امام کو تم تعلیم نہ دو کہ امام کب سکوت کریں, کب تلوار اٹھائیں اور کب صلح کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مومنین سے گزارش جاتی کہ تھوڑا آگے تشریف لائیں, صلوات کے ساتھ پر محمد و آل محمد. آگے تشریف لائیے. باری دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اطاعت انہی کی کرنی ہے, یہ ہے تقاضائے محبت, تقاضائے آئے مودت. اسی لیے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. لیکن عزیزان گرامی جیسے قربہ میں کچھ لوگ داخل ہو گئے, اولی الامر میں بھی داخل ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی بھی اطاعت واجب ہے چونکہ یہ اولی الامر ہیں. آج بھی حاکمان وقت کو وہ اولی الامر کہہ کر بلاتے ہیں, جبکہ عزیزان گرامی اولی الامر معصوم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. معصوم کے علاوہ اولی الامر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے انداز کو سمجھیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. کہا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. اللہ سے کیا خطا ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول کی اطاعت کرو. کیا رسول سے خطا کا امکان ہے؟ نہیں ہے. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ سے عصیان یا خطا کا امکان ہے چونکہ وہ معصوم ہے. تو بھائیان گرامی جب اللہ عدالت پر فائز ہے اور رسول اللہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں تو لا محالہ اولی الامر کا بھی معصوم ہونا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولی الامر غیر معصوم ہوگا تو وہ کل کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں امت کو کھڑا کر سکتا ہے, اور رسول کے حکم کے مقابلے میں امت کو کھڑا کر سکتا ہے. جس کو رسول نے واجب قرار دیا وہ اسے غیر جائز قرار دے سکتا ہے, اور امت پریشان ہو سکتی ہے کہ کس کے حکم کو لیا جائے, رسول کے حکم کو لیا جائے یا ان کے حکم کو لیا جائے. میں مثال لیتا ہوں کہ حج تمتع میں طواف نزاع رسول اللہ کے دور میں واجب تھا کہ نہیں تھا, لیکن بعد میں اسے غیر جائز قرار دیا گیا. تو اب امت مسلمہ کس سے حکم لے؟ اس سے کہ جو وہی کہتا ہے کہ جو رسول کہتے ہیں, یا وہ کہتا ہے کہ جو مخالف قول رسول ہے. بھائیان گرامی ہمارے ائمہ کا یہی وجہ ہے کہ ترہ امتیاز ہے کہ ائمہ طاہرین کی ہر فرد نے جب بھی کوئی روایت نقل کی تو کہا میں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, اور انہوں نے اپنے بابا سے, یہاں تک کہ انہوں نے علی ابی طالب سے اور رسول اللہ سے علی نے نقل کیا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بتلائیں کہ جو صداقت رسول اللہ میں ہے, جو قول رسول کا ہے, وہی اولی الامر کا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جانے گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا, اور یہ اولی الامر وہ ہیں کہ ان کی اطاعت واجب اس لیے بھی ہے چونکہ انہیں علم ہے ہر شے کا. توجہ کا تعلیم جانے گرامی, اطاعت اس کی جاتی ہے کہ جس کے پاس سوال کے جواب ہو, جو خود علم میں جہل سے دوچار ہو, اس کی آپ اطاعت کیسے کریں گے؟ اطاعت میں ظاہر سی بات ہے علم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے, کہ اطاعت اسی کی ہوگی کہ جس کے پاس علم ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جاننے اور نہ جاننے والے ایک جیسے نہیں ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے پوچھا کیا جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہیں؟ نہیں, برابر نہیں ہے.
جو جانتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ایک کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھائی حضور یہ دوائی کھا لیجئے گا، تو آپ پوچھیں گے بھئی آپ کون ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ جانتے ہیں علم طبابت آپ کے پاس پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ تو ہم حکم اس سے لیتے ہیں کہ جہاں پر ایلیمنٹ آف ایجوکیشن پایا جائے. فیضان گرامی اللہ نے کہا اسی کی اطاعت کرو کہ جس کے پاس علم ہے. تو کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کس کی اطاعت کی جائے، کس کی پیروی کی جائے. تو کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ نے کہا کہ کیا وہ شخص سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، یا وہ شخص کے جو ہدایت میں اپنا خود محتاج ہے؟ تو جو شخص ہدایت میں محتاج ہو اس کی پیروی اور اس کی اطاعت غیر ضروری ہے. اطاعت صرف اسی کی ہو کہ جو ہر مسئلے میں حرفاً مولا ہو، جسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فضلان گرامی لہذا اس اطاعت کو اولی الامر کی ہم واجب سمجھتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ائمہ طاہرین کے علاوہ احکام الہیہ میں کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ عمل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے انہی کی اطاعت کو. ان کے اغیار کی اطاعت میں انحراف ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا من رکب سفینتہم نجا ومن تخلف عنها ہلک وغرق. جو ان کے سفینے میں سوار ہوا یعنی ان کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی، وہی نجات پائے گا، وگرنہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اور عزیزان گرامی اطاعت میں دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ ایک تو علم ہے اور دوسرا ولایت ہے. اطاعت کس کی جاتی ہے؟ اطاعت اس کی جاتی ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی پائی جائے، ولایت ہو. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو آ کر یہ کہے کہ بھئی یہ حضور یہ کام انجام دیجئے گا، تو اگر وہ irrelevant بندہ ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی آپ ہوتے کون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں. کیونکہ جب اطاعت کا معاملہ آتا ہے، کسی کی بات کو سننے کے بعد بات آتی ہے، تو دوست کے اوپر ظاہر سی بات ہے اتھارٹی رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک دوسرے کے اوپر ہم اتھارٹی رکھتے ہیں لیکن لوور لیول کی. اسی طریقے سے والدین اگر بچوں کو کوئی بات کہیں تو بات کو سننا ہے. کیوں سننا ہے؟ کیونکہ والدین کو اتھارٹی ہے کس کے اوپر؟ اولاد کے اوپر. اسی طریقے سے اگر شوہر زوجہ کو کسی معاملے میں حکم دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم کو واجب کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہاں ولایت پائی جاتی ہے، ولی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مر جائے تو نماز کے لیے توجہ کا طالب ہے، نماز کے لیے اگر مولوی نماز میت پڑھانا چاہ رہا ہے تو اسے کس کی اجازت دینی پڑتی ہے؟ ولی کی. تو عزیزان گرامی جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس کو مولا بنایا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مولا نہیں بنایا، ہر ایک کو اتھارٹی نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، رسول تمہارا مولا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مولا ہے کہ جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں. جانے گرامی اولی الامر میں جو ایلیمنٹ ہے ایک علم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ولایت ہے. جس کے پاس ولایت ہوگی اسی کی اطاعت ہوگی، وگرنہ اطاعت غیر ولی کی جائز نہیں ہے مگر یہ کہ ولی کہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، چونکہ اس نے اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. جس کی اطاعت کو ولی واجب قرار دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مولا ہے، تو اس کی اطاعت بھی انسان پر جو ہے واجب ہو جائے گی. اور جانے گرامی ابو ذر غفاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت جو اتری ہے رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے، یا بعض روایت کے مطابق رسول اللہ نہیں تھے اس جگہ پر. بعد میں رسول اللہ کو خبر پہنچائی گئی، جب جبرائیل امین آئے
تو شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں، فقیر ہے، کہتا ہے کہ امت مسلمہ مجھے کچھ عطا کر دے۔ مسجد النبوی میں آیا تو عزیزان گرامی بڑے بے شمار اغنیاء اور وہ اصحاب کے جو اپنے آپ کو غنی کہلاتے تھے وہاں موجود تھے۔ سائل نے سوال کیا، انہوں نے عطا نہیں کیا۔ اچھا، اس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سوال کو دہرایا، اور پھر اس کے بعد ناراضگی کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ پروردگارا، میں تیرے گھر پر آیا تھا جو مسجد ہے اللہ کا گھر، میں نے سوال کیا مسلمانوں سے لیکن کسی نے امداد نہیں کی، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اللہ کے گھر کی آبرو کی بات ہے نا، تو علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو آبروئے اسلام بچانے والے ہیں، تحفظ ذات احترام اللہ تبارک و تعالی علی کے حوالے ہے۔ تو ایک مرتبہ علی نے انگوٹھی کا طرف اشارہ کیا اور کہا اور آ کر انگوٹھی کو لے جا۔ وہ زکوٰۃ کے نماز کی عالم میں آپ نے جیسے ہی آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو اتارا اور کہا انما ولیکم اللہ۔ اب عزیزان گرامی جہاں پر مسئلہ قربہ کا آتا ہے، جہاں پر مسئلہ اولی الامر کا آتا ہے، جہاں پر زکوٰۃ دینے کی بات آ گئی، تو یہاں پر بھی کچھ حضرات نے یہ کوشش کی کہ یہ آیت تو کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اصحاب نے سب نے دیکھا کہ یہ آیت صرف اور صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کہ جیسے ہی انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دی، آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری کہ نہیں اتاری؟ تو اس کا مصداق کون ہوئے؟ علی ابن ابی طالب ہوئے۔ لیکن تاریخ میں مؤرخین نے یہ جسارت کی اور بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی۔ جسارت انہوں نے کیوں کی؟ کہ اس کے بعد انہوں نے علی ابن ابی طالب کو کاپی کرنا شروع کیا، اپنی انگوٹھیاں وہ دیتے رہے اور فقراء سے کہا کہ بھائی طے کرتے ہیں، آپ آئیں ہم سے مانگے، ہم عطا کریں گے۔ تو پلان کے تحت لوگوں نے اپنی انگوٹھیاں دی اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور آیت نازل کر دے گا یا ہمیں اس جگہ گنجائش مل جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصر کیا نا، کہا انما ولیکم اللہ، اللہ ہی فقط ولی ہے، رسول ولی ہے، اور جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دے یعنی علی ابن ابی طالب مسجد النبوی میں اس عالم میں وہی ولی ہے۔ لہٰذا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی اور زکوٰۃ دینے والے کو علی کے برابر لا کر کھڑا کر سکے۔ عزیزان گرامی دشمنی اہل بیت دیکھیے گا کہ اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ولی ولایت میں ہم یہاں پر داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ولی کے معنی کو بھی بدلا، دوست کے معنی میں ولی کو لیا۔ چلے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار یہ بات جب بھی یہ آیت کا ڈسکشن ہوتا ہے کہ اگر ولی کے معنی کو، مولا کے معنی کو دوست کے حوالے سے بھی مان لیا جائے، وہ کہتے ہیں نا ولی سے مراد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا دوست جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، تو اگر 100% بھی محبت کی جائے علی ابن ابی طالب سے تو علی کو پہلا خلیفہ ماننا پڑے گا، چونکہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب یہ کہہ دیتے ہیں کہ خلافت میرا حق ہے، اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو بعد از رسول اللہ علی کے دعوے کو آپ نے سچا ماننا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لفظ کیا استعمال کیا؟ ولی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مولا، رسول تمہارے مولا، اور جو رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے مولا۔ تو اب عربی میں جہاں پر ولی کے معنی دوست کے ہیں تو دوسرے بھی معنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ولی کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں؟ ولی کہتے ہیں اس شخص کو جو پہلے کے فوراً بعد آئے، اس کو کہتے ہیں ولی، جو نزدیکی کے معنی میں آتا ہے۔ میں عربی زبان کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب ہم کوئی کانٹینٹ عربی میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں بما یلی، یلی وہی لفظ ولی سے ہے۔ کیا مطلب؟ جو آیت، جو سطر آ رہی ہے فوراً اس سطر کے بعد اس پر آپ غور اور فکر فرمائیں، ٹھیک ہے؟ بما یلی، تو یلی کہا جاتا ہے وہ سطر کو جو فوراً جو سطر ختم ہو رہی ہے، جو لائن ختم ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد والی لائن۔ کیوں کہتے ہیں ولی کو ولی؟ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے شخص سے بہت قریب ہو۔ تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے قریب ہے اور علی رسول سے قریب ہے اور اللہ سے قریب ہے۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو کیسے قریب ہیں؟ یہ قربت ایسے ہے کہ جسے نفس واحد کہا گیا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جو نفس رسول اللہ ہیں. اسی لیے حضور نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا علی اتنے قریب ہیں، رسول کے ولی ہیں، کہ فرمایا لحمکا من لحمی ودمکا من دمی. اے علی آپ کا گوشت میرے گوشت سے، آپ کا خون میرے خون سے، حربکا من حربی آپ سے جنگ میری مجھ سے جنگ، وسلمکا سلمی اور آپ سے مسالمت مجھ سے مسالمت. اور پھر اس کے بعد فرمایا والایمان مخالط لحمک ودمک کما خالطا لحمی ودمی. اے علی آپ کو مجھ سے اتنی قربت حاصل ہے کہ ایمان آپ میں ایسے سمایا ہوا ہے کہ جیسے میرے خون اور گوشت میں سمایا ہوا ہے. اللہم صلی علی تو ولی کے معنی نزدیکی کے اور قرب کے ہیں. تو رسول اللہ سے علی کیسے قریب ہیں؟ کوئی اور قریب نہیں ہے. تو اس سے بھی مولا اور خلافت بھی امیر المومنین کی ثابت ہوتی ہے بے معنی قربت، بے وجہ قربت. اب اللہ گرامی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اسپیسیفکلی یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس آیت کے صرف مصداق علی ابن ابی طالب ہیں، اور بھی شامل کر لیجیے اصحاب. چونکہ اس کے اندر جملہ جو آیا ہے پلورل آیا ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جمع کا صیغہ ہے نا. تو انہوں نے کہا جب گنجائش ہے آیت میں تو آپ شامل کر لیجیے مزید افراد. تو جان گرامی جواب یہ ہے کہ پلورل جو لفظ آیا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ احترام علی ابن ابی طالب میں آیا ہے. کیوں جان گرامی؟ اس لیے کہ جمع کے صیغے عربی زبان میں اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب کسی کو احترام دینا ہو. مثلا ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، آپ پر سلام ہو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جبکہ کہنا چاہیے السلام علیکہ. کم کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ پلورل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ احترام دینا چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب کا زکوٰۃ دینا اللہ کے نزدیک اس قدر محترم عمل ہے کہ اللہ نے سنگولر استعمال کرنے کے بجائے پلورل کا انتخاب کیا اور کہا کہ اے علی الذین یقیمون الصلاۃ، آپ کی نماز اس قدر عظیم ہے کہ جمع کا صیغہ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. ویؤتون الزکاۃ، تو جمع کا صیغہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہوگا. اور وہم راکعون، علی کا رکوع اس قدر پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکوع علی ابن ابی طالب کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ جب فدان گرامی یہ عبادت علی ابن ابی طالب کی عزیز و فضیلت ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جب رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مولا بنایا. اور پھر اس کے بعد ایک اور موقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے ضربت لگائی جہاد اصغر اور اکبر کو جمع کیا تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. صلوات علی محمد و آل محمد. رجان گرامی علی کی اطاعت اس لیے ہے کہ علم یہاں پر ہے، ولایت یہاں پر ہے بمعنی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کی اطاعت اس لیے بھی واجب ہے کہ ان کو ہم پر اتھارٹی حاصل ہے، یہ ہمارے مولا ہیں. مولا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عبد ہونا. ہم ان کے غلام ہیں. تو غلام کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہر حکم میں مولا کی اطاعت کرے. تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دی ہے، ولایت تکوینی اور تشریعی. تو اس کو مولا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تصرف جہان کا امکان پایا جاتا ہو.
یعنی اس میں یہ اختیار ہو کہ وہ عالم تکوین میں تصرف کر سکے، اسے ولی پروردگار کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کس کس نے تصرف کیا بعد از رسول اللہ، یا اگر مثالیں ہمیں دیکھنی ہے تو یہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتھارٹی جو تصرف ہے عالم تکوین میں، وہ پیغمبروں کو بھی دیا۔ مثلا مثال کے طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ولایت تکوینی تھی کہ نہیں تھی؟ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تھی ولایت کہ وہ عالم تکوین میں تصرف کرتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے قرآن مجید میں کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ کیا کہا کہ میں تمہارے سامنے خلق کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں مٹی سے ایک پرندے کو، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا، اور پھر اس کے بعد جب میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگے گا باذن اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ولایت ہے، ولایت یعنی عالم تکوین میں تصرف کرنا۔ تو اب دیکھیے بعد از رسول اللہ کس نے عالم تکوین میں یا حیات رسول میں تصرف کیا؟ رسول اللہ نے ایسے تصرف کیا کہ چاند کی طرف جب اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور نفس رسول نے جب سورج سے کہا پلٹ آ تو عالم تکوین میں علی نے تصرف کر کے بتلایا کہ ہم مولا ہے اور ہماری اطاعت تم پر واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں میرے محمد و آل محمد۔ یا دوسرے الفاظ میں عرض کروں کہ اولی الامر اور مولا اسے مانیے کہ جس کی حکم کی تبعیت اور پیروی عالم کا ہر ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ جب وہ سورج سے کہتے ہیں پلٹ آ تو اس پر پلٹ آنا واجب ہوتا ہے۔ اور اجان گرامی جو سورج پلٹا علی ابن ابی طالب کے لیے، یہ بعض روایتوں میں آیا کہ رسول اللہ نے دعا کی تھی، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ علی نے خود دعا کی تھی۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی دعا کریں، اور دعا کیوں کی؟ اس میں بھی بہت سارے اعتراض پیش کیے جاتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے نماز نہیں پڑھی، بات غلط بیان کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ پر وحی نازل ہو رہی تھی تو رسول کا سر زانوئے علی پر ہے نا، تو جب وحی کا سلسلہ ہوا مولا علی نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پائے چونکہ ادب کا تقاضا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب رسول اللہ پر وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور رسول اللہ اٹھے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے پوچھا کہ اے علی آپ نے نماز پڑھی؟ تو کہا یا رسول اللہ نماز پڑھی ہے لیکن بیٹھ کر پڑھی ہے، میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، جو تعلق ربانی آپ کے ساتھ تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مخل ہو جاؤں۔ اب عزیزان گرامی یہ فکر ہے علی ابن ابی طالب، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز وہاں پر افضل تھی، آپ کو مجھے اٹھانا چاہیے تھا، یعنی جو علی نے کیا وہ صحیح کیا، رسول اللہ نے فرمایا فیصلہ آپ کا صحیح ہے۔ لیکن رسول نے کہا کہ اے علی، بعد میں کوئی منافق یہ کہہ سکتا ہے کہ علی کی ایک نماز تمام جامع الشرائط والی نماز نہیں تھی، بیٹھ کر پڑھی، تو حکم کرو سورج کو اور اللہ سے دعا مانگو کہ سورج پلٹ کر آئے، حتیٰ تصلیہا قائما، تاکہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو عزیزو، اللہ کو علی کی نماز اس قدر پسند ہے کہ جب علی چاہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو وہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ سورج پلٹ آئے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو جانے گرامی یہ ولایت ہے، تصرف ہے، حکم امام ہے کس پر؟ عالم ہستی کے ذرات پر۔ تو ہر عالم ہستی کا ذرہ ذرہ ان کی بات کو سنتا ہے۔ اور جانے گرامی دیگر پیغمبروں کی مثال دوں آپ کو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ جناب یوسف نے بھائیوں سے کہا جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے اس لباس کو لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابھی، میرے بابا کے چہرے پر اسے ڈال دینا، یأت بصیرا، تو ان کی بینائی واپس چلی آئی۔ لباس لے کر گئے اور جانے کے بعد جب ڈالا چہرے پر تو انہیں کیا ہوا؟ تاریخ نے یہ دیکھا کہ یأت بصیرا، بصارت واپس آ گئی۔ تو جانے گرامی یہی عمل خود علی ابن ابی طالب نے انجام دیا۔ کہاں پر؟ اس مقام پر کہ جب اپنے چاہنے والے کی انگلیوں کو علی ابن ابی طالب نے کاٹا تھا،
اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں مدح علی ابن ابی طالب کر رہا ہے تو علی نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں نے انگلیاں تیری کاٹی ہیں، تو میری حمد و ثنا کیوں کر رہا ہے؟ تو سچا چاہنے والا، مودت قربا رکھنے والا یہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے علی آپ نے حد الہی کو جاری کر کے جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیا ہے۔ تو لہذا اللہم صلی علی محمد، آپ نے مجھے سزا دی اور جہنم کی آگ سے بچا لیا تو مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے علی ابن ابی طالب میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ تو علی ابن ابی طالب نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ محبت تیری محبت کا تقاضا تھا، اب ہماری محبت کے تقاضے کو دیکھ کہ امام نے فرمایا لاؤ انگلیوں کو میرے حوالے کرو۔ اس نے اپنی انگلیاں، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں تھیں، مولا کو دیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے اسے جوڑا، اور جوڑنے کے بعد اب لباس کی بات آئی تھی نا، قمیص کی، مولا نے اپنی عبا رکھی، اور عبا رکھنے کے بعد کچھ جملے پڑھے، اور جو اب عبا کو ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں ویسے ہی جڑ گئی ہیں کہ جیسے پہلے تھیں، گو کہ کبھی اپنے جسم سے انگلیاں جدا ہی نہ ہوئی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں میرا محمد والے۔ تو مولا وہ ہے کہ جو اس طرح کا تصرف کر سکے۔ اور مثال تاریخ میں ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ مردوں کو زندہ کر کے بتلائیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا فَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر مارو، تو ظاہر سی بات ہے جب دریا پھٹا کالطود العظیم، قرآن مجید کہتا ہے کہ راستہ ایسے بنا، جب فرعون سے جا رہے تھے اس سے چھٹکارا پا کر، ایسا راستہ بنا کہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، کالطود العظیم، دو پہاڑ ایک دوسرے کے مقابلے میں جیسے کھڑے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ عمل خود علی ابن ابی طالب نے، جو راستہ بنانے والا ہے، ولایت والا، وہ خود انجام دیا۔ کہاں؟ خیبر کے موقع پر، کہ جب علی ابن ابی طالب نے در خیبر کو اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد مسئلہ کیوں تھا اکھاڑنے کا، تو روایت یہ کہتی ہے ایک تو سپر بنایا علی ابن ابی طالب نے اسے، اور راستہ بنایا تاکہ پل سے لشکر اسلام گزر جائے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ علی کا تصرف ہے نا مولا ہونے کا۔ دوسرے بہت سارے صحابی جو بھاگ رہے تھے انہوں نے کوشش کی طرح اٹھا کر دیکھیں کہ یہ اٹھتا بھی ہے ہم سے کہ نہیں، تو عزیزان گرامی کافی لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، اور بعد میں یہ بات لکھی گئی کہ 70 پہلوان بھی اس در کو نہیں اٹھا سکتے تھے کہ جسے 2 انگلیوں سے علی ابن ابی طالب نے اکھاڑا۔ تو اسے ولایت اور تصرف کہتے ہیں۔ اور تصرف دیکھنا ہے علی ابن ابی طالب کا کہ علی مولا ہے، اولی الامر ہے، صاحب تصرف کی اطاعت کی جاتی ہے، عام کی تو نہیں کی جاتی ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگارہ تو مجھے بتلا کہ قیامت میں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے سوال فوراً پوچھ لیا اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ نبی پروردگار ہے، اے ابراہیم ایمان نہیں؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے بتلایا، کہا جاؤ 4 پرندے لو، واقعے کو آپ جانتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ تصرف بتلایا، تو وہ پرندے کس کے حکم سے زندہ ہوئے؟ حکم جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور عزیزان گرامی یہ وہ عام بات تھی، مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ نے بھی کیا ہے، جناب ابراہیم نے بھی کیا ہے، اور علی ابن ابی طالب نے بھی کیا ہے، اور متعدد مقامات پر کیا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ کچھ آئے لوگ اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کی رسالت پر ہم گواہی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ فلاں ہمارے رشتہ دار کو اٹھائیں۔ تو عزیزان گرامی کفار آئے تھے رسول اللہ کے پاس نا کہ رسول اللہ آپ مردے کو اٹھا کر بتلائیں، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اے علی ابن ابی طالب، جس مردے کو یہ چاہتے ہیں قبرستان میں اسے زندہ کراؤ۔
اذان گرامی سوال کس سے ہے؟ رسول اللہ سے. کس کی رسالت ثابت ہونی ہے؟ رسول اللہ کی. لیکن علی سے رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو قدرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں وہ علی میں بھی ہیں، چونکہ علی نفس رسول اللہ ہیں. تو علی ابن ابی طالب نے مردوں کو زندہ کیا. اور عزیزان گرامی بعض حوالوں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگ دھوکہ کرنے کے لیے، علی کا مذاق اڑانے کے لیے، منافقین ہوتے تھے نا، آئے اور آنے کے بعد کہا اے علی ابن ابی طالب ذرا نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو علی ابن ابی طالب کا تصرف دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب نے نماز میت پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد وہ لوگ ہنسنے لگے. کہا کہ اے علی جس کی نماز پڑھائی ہے آپ نے وہ تو زندہ ہے، مردے کی نماز ہوتی ہے، زندے کی نماز میت نہیں ہوتی. تو میرے مولا نے کہا ذرا دیکھو تابوت میں کہ حالت کیا ہے شخص کی. اب جو دیکھا گیا تو کیا دیکھا؟ جسے زندہ لے کر آئے تھے وہ زندہ نہ رہا، میت بن گیا ہے. اور علی بن طالب نے بتلایا کہ ہمیں احکام اسلام پتہ ہے کہ کس وقت نماز میت پڑھی جائے. جب روح قبض کر لی گئی تبھی علی بن ابی طالب نے نماز میت پڑھا. تو انہوں نے معذرت خواہی کی، کہا اے علی بن ابی طالب ہم شرمندہ ہیں، اس کو واپس زندہ فرما دے. تو دیگر موارد میں سے کہ جہاں پر مردوں کو علی نے زندہ کیا یہ بھی ایک مورد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. تو عزیزان گرامی یہ وہ ہیں قربا کہ جن کی اطاعت واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ ان میں ایلیمنٹ ہے علم کا، ولایت کا. اور یہی ہمیں نظر آتا ہے ہمارے مولا جن کی شہادت کے لیے ہم جمع ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام یہی ولایت ہے، یہی تصرف ہے، یہی علم ہے، علم الغیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. اور کیسا علم؟ امام کے حوالے سے مقدمتاً یہ بات عرض کر دوں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی عمر بہت کم ہے، 28 سال لکھی گئی ہے. آپ شہید ہوئے 28 سال میں، یہ آپ کی مصیبت کے لیے بہت اہم بات ہے. امام محمد تقی الجواد جو ہیں آپ کی عمر 25 سال مؤرخین نے لکھی ہے، اور جو سب سے کم سن معصومین میں گزری ہیں وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ 18 سال وہاں پر ہیں، 25 سال امام محمد تقی الجواد کے اور 28 سال امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اکثر وقت آپ کا تبعید میں گزرا. ہم امام رضا کو یا غریب الغربا کہتے ہیں نا، لیکن امام عسکری علیہ السلام 24 سال سامرہ میں، عسکرین جو جگہ کہی جاتی ہے وہاں پر ایکسائل میں رہے ہیں، تبعید میں رہے ہیں. اور بڑے ظالم بادشاہ گزرے اور آپ پر خاصی نظر رکھی جاتی تھی، چونکہ رسول اللہ کی روایت تھی نا کہ آپ کے 11ویں امام کے صلب سے مہدی آل محمد قائم صاحب العصر والزمان کی ولادت ہوگی. تو دشمن نے آپ پر کڑی نظر کو رکھا ہوا تھا کہ امام کی ولادت نہ ہو جائے. تو اکثر حصہ زندان میں گزرا ہے، ایکسائل میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے مولا کا کیا ہم و غم تھا؟ اپنے شیعوں سے رابطہ کرنا، اپنے شیعوں سے رابطہ کرنا. اب میں علم امام کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو شخص مولا ہوتا ہے اس کے پاس علم والا جو ایلیمنٹ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جو رابطہ رکھتے تھے کڑی پابندیوں کے باوجود، امام نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اس لکڑی کو عثمان بن سعید تک پہنچا دینا، کہ جو نمائندگان امام زمانہ علیہ السلام میں سے ہیں، خواص میں سے ہیں امام کے. کہا انہیں تک اس لکڑی کو پہنچا دینا. اب سنیے گا غور سے، یہ شخص چلا ہے لکڑی لے کر، اور جاتے جاتے اس لکڑی کے ذریعے اس نے جانور کو مارا، اور یہ خادم متوجہ ہوا کہ لکڑی میں سے خط نکل آیا. تو وہ جب متوجہ ہوا کہ یہ عام لکڑی نہیں ہے، اس کے اندر مولا نے پیغام رکھا ہے، خط رکھا ہے، اور یہ شخص نامبر ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خط کو لے کر جائے، اور امام نے نہیں بتلایا تھا. اب عزیزو جا کر اس نے خط پہنچا دیا. اب علم امام دیکھیے گا کہ جب یہ شخص پلٹ کر میرے مولا عسکری کے پاس آیا، غلام ہے، تو میرے مولا نے کہا کیا تمہیں میں نے اجازت دی تھی کہ اس لکڑی کے ذریعے تم جانور کو مارو؟ تم سے میں نے کہا تھا کہ اسے بعین ہی پہنچایا جائے، تو یہ تصرف تم نے کیوں کر کیا؟ تو کہا مولا آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا ہم مولا اسی لیے ہیں کہ ہر مومن کے احوال کی خبر ہمیں ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل.
تو جانے کریں گے یہ علم امام ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ ابو ہاشم جعفری چاہنے والا میرے مولا کا، اس نے امام سے مدد طلب کرنا چاہیے. یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بھی مولا سے مانگا جائے کہ نہ مانگا جائے، تو اس نے رواداری میں کہا کہ میں مولا کو زحمت کیوں دوں، تو اس نے خط میں نہیں لکھا، دوسری باتیں لکھ دی. تو میرے مولا نے 100 دینار اس تک بھجوائے، اور بھجوانے کے بعد کہا کہ اے شخص، تمہیں جو سوال تھا تیرا مال کا، ضرورت کا، تجھے اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تو وقت کے امام کو اپنی مشکل نہیں بتلائے گا تو پھر کسے بتلائے گا. تو امام نے بتلایا کہ دیکھو امام سے اپنے رابطہ رکھو. اور اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ علم امام کو دیکھیے کہ امام سے کسی شخص نے سوال پوچھا کہ مولا بتلائیے امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو کن بنیادوں پر حکم اور فیصلہ کیا کریں گے. دوسرا سوال وہ لکھنا چاہتا تھا لیکن وہ سوال کو نہیں لکھ پایا، جو بخار سے تعلق تھا، تپ رب جسے کہا جاتا ہے، یعنی خاص قسم کا بخار ہے کہ جو ایک دن آتا ہے، پھر 2 دن چلا جاتا ہے، پھر چوتھے دن آتا ہے. تو اس نے دوسرا سوال نہیں پوچھا. تو جان گرامی یہ علم امام دیکھیے، جو مولا ہوتا ہے اسے نیات انسان کا، ہمارے نفس میں کیا گزر رہا ہے، اس کا علم ہوتا ہے. تو میرے مولا نے اسے بتلایا کہ مولا کس طرح سے اپنے علم سے فیصلہ کریں گے، اور جواب میں بھی کہا تو دوسرا سوال لکھنا چاہتا تھا اے سائل لیکن نہیں لکھ پایا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی اسی قسم کا بخار آ جائے تو قرآن کی اس آیت کو لکھے اور اپنے گلے میں آویزاں کر لے، قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. تو عزیزان گرامی، امام عسکری نے رابطہ رکھا، لوگوں کی جو ہے حمایت کی، اور اس کے بعد اہم کام کیا کیا میرے مولا نے، جہاں پر مختلف چیزوں کے اوپر اہمیت دی، نماز کے اوپر میرے مولا نے کہا وقت نماز کا اہتمام کیا جائے. روایت یہ کہتی ہے کہ امام کا شاگرد بیٹھا ہوا ہے، امام کو اس نے دیکھا کہ امام خط لکھ رہے ہیں. توجہ کا طالب ہوں کہ امام کیسے تصرف کرتے ہیں، کیسے مولا ہیں کہ خط لکھ رہے ہیں. مؤذن نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مولا نے خط کو رکھ دیا، قلم کو رکھ دیا زمین پر، اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے جانے لگے. اب جو قلم کو رکھ دیا تھا وہ قلم خود سے اٹھا اور چلنے لگا، اور امام کے خط کو اس نے مکمل کیا جب تک کہ امام نماز میں مشغول تھے. تو جانے گرامی یہ تصرف ہے، یہ ولایت امام حسن عسکری علیہ السلام کا نمونہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور عزیزان گرامی، امام نے بتلایا اپنے چاہنے والوں کو کہ میرے بعد امام کون ہوگا. تو سب سے بڑی ذمہ داری جو مولا کی تھی وہ تعارف امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ شہادت کے وقت میرے مولا کی عمر کیا لکھی ہے تاریخ میں؟ امام زمانہ صرف 5 سالہ عمر ہے میرے مولا کی. تو لہٰذا امام نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. کہا غیبت صغریٰ کا سلسلہ ہوگا، کبریٰ کا سلسلہ ہوگا، کہ جب غیبت کبریٰ میں میرا فرزند چلا جائے، فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، تو نئے مسائل جب آئیں گے تو ان کی طرف رجوع کرو کہ جو راویان حدیث ہیں، حدیث کے نقل کرنے والے ہیں. یہ ایک ذمہ داری امام نے لگائی. کہا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، چونکہ یہ حجت ہیں علماء کرام کے جو راویان حدیث ہیں تم پر، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی حجت ہوں. تو عزیزان گرامی، علماء اتھارٹی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے. جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو آپ نے علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا، پھر حسن کا تعارف ہوا، حسین کا تعارف ہوا. جب میرے مولا غیبت صغریٰ میں گئے، نواب اربعہ کا مولا نے تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد جب غیبت کبریٰ کا معاملہ آیا کہ جہاں پہ فل ڈسکنیکشن ہے، غیبت کبریٰ ہے، تو وہاں پر بھی شیعوں میں ایک معیار دیا گیا ہے. اگر تمہیں کنیکشن رکھنا ہے، ائمہ طاہرین کی بات کو سمجھنا ہے، تو جاؤ راوی یعنی حدیث کی طرف، وہ علماء کہ جو یہ کہتے ہیں قال الصادق اور قال الباقر. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب علماء کی طرف تم رجوع کرو گے تو یاد رکھنا اپنے وقت کے امام کو نہیں بھولنا. اس لیے فرمایا کہ امام سے رابطہ رکھو. امام خود عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، افضل اعمال امتی انتظار الفرج،
کہ امت کا سب سے بہترین عمل عبادت والا کیا ہے؟ فرج امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی میں یہ جملہ کہتا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں کہ جب انتظار والا لفظ آتا ہے تو انتظار میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹائم دے اور کہے کہ مثلا مثال کے طور پر فلاں وقت میں آپ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے اور پابندی کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ آ جائیے، اور اگر آپ پابندی کرنے والے ہیں وقت کے تو پہنچ جاتے ہیں نا، تو اب اگر دیکھا آپ نے کہ جس نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں آیا ہے تو آپ انتظار کرتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھیں گے، کہیں گے بھئی کیا ہو گیا۔ اب آج کل کے زمانے میں تو فون آ گیا ہے، میسج کریں گے، فون کریں گے، کیوں کر رہے ہیں فون، کھڑے رہیے آرام سے، کہیں گے نہیں وعدہ کیا تھا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو انتظار کا نتیجہ کیا ہے؟ بے چینی ہے۔ تو امام کا جب ہم انتظار کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کیا ہم میں امام کے نہ آنے کی، ملاقات نہ ہونے کی بے چینی پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ ہم میں بے چینی ہے تو حقیقی معنی میں انتظار امام زمانہ علیہ السلام، اور ایسا انتظار مولا نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا بہترین عبادت ہے۔ اور عزیزان گرامی امام کی اس وصیت پر اور نصیحت پر ہمیں عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی میرے مولا نے آپ کی مظلومیت کے حوالے سے ملتا ہے کہ 24 سال اکسائل میں گزارے، 6 سال امامت کے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اس میں بھی آپ کو زندان میں رکھا گیا، اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص نحریر کے حوالے کیا امام حسن عسکری کو کہ جو ایذا رسانی کرتا تھا، اور اس نے مولا کو ایسے زندان میں رکھا۔ آپ نے زندان شام کے بارے میں سن رکھا ہے نا، کہ جس کی چھت نہیں تھی، جس میں دن پر دھوپ اور رات کی تاریکی اور سردی کا احساس اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لیکن آئیے اب زندان امام عسکری کو سمجھیے کیسا زندان تھا۔ اس نحریر خبیث ملعون نے امام عسکری کو ایسے زندان میں رکھا کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہے اور رات کب ہو گئی ہے، جس میں انسان کو اپنے اعضاء و جوارح نظر نہ آئے۔ عزیزان گرامی مظلومیت دیکھیے میرے مولا کی کہ زندان میں رہے، لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ میرے مولا عسکری کو جانوروں کے درمیان ڈال دیا تاکہ جانور امام کو ایذا پہنچائے۔ عزیزو ولایت اور مولا ہونے کو بھی یہاں پر سمجھیے، جب امام عسکری جانوروں کے درمیان گئے تو ایک مرتبہ جانوروں نے گزن پہنچانے کے بجائے مولا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا مولا اگرچہ یہ ظالم ہیں اور ہم بے زباں ہیں، لیکن ہمیں آپ کی معرفت کا حصول ہے، ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ عزیزو جب انسان گرتا ہے نا، اللہ نے کہا کہ جانور ہیں یہ جانور سے بدتر۔ کیوں کہا اللہ نے جانور سے بدتر؟ کیونکہ جو جانور ہیں انہیں معرفت امام زمانہ وقت کے امام کی معرفت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ بھی ایذا رسانی ممکن نہ ہو سکی تو ایک مرتبہ ظالم وقت نے، عباسی حاکم نے مولا کو زہر دیا، اور یہ زہر کب دیا گیا عزیزو؟ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا۔ اور عزیزو یاد رکھیے ہمیں پرسہ کس کو دینا ہے؟ اسے دینا ہے کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے، جو آج کی شب وہ شب ہے کہ جب وہ یتیم ہو گیا۔ اور عزیزو ہمارا امام زمانہ تو ویسے بھی مظلوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محرم سفر سارے سال کے ایام میں روتا ہے ابا عبداللہ الحسین پر، اور میرے آقا و مولا امام زمانہ کہتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین میں آپ پر آنسو نہیں روتا بلکہ آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ عزیزان گرامی آج کی شب امام زمانہ اپنے بابا کے لیے گریہ کنا ہے۔ عزیز و ظالم نے مولا کو زہر دیا، پہلی ربیع الاول کو روایت میں ملتی ہے کہ جیسے ہی زہر امام کو دیا گیا، امام 8 دن تک بستر پر تڑپتے رہے، اور امام زمانہ بابا کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے۔ عزیزان گرامی میں کہوں گا مولا یہ بڑی سخت مرحلہ ہے کہ آپ اپنے بابا کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آئیے کربلا کے میدان میں ایک بیٹا سید سجاد بھی ہے کہ جس نے بابا کو پیاسا دیکھا اور بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا۔
مولا امام زمانہ ہاتھ جوڑ کر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ان مصائب کو پڑھ رہا ہوں، عیسائی ادب نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی شہادت کا وقت قریب ہوا، میرے مولا نے اپنے غلام سے کہا، عقید سے کہا کہ جاؤ اور بیت الشرف میں اس کمرے میں میرا فرزند امام مہدی ہے، اسے بلا لاؤ، کیونکہ میری روح پرواز کیے چاہتی ہے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، عقید گیا اور اس کمرے میں جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، امام مہدی سجدے کی عالم میں ہے۔ کہا مولا آئیے، آپ کو آپ کے بابا بلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، فوراً میرے مولا امام زمانہ دوڑے، بابا کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ فرزند کو اپنے گلے سے لگایا امام عسکری نے اور کہا بیٹا عسکری ذرا تھوڑا سا پانی دے دو، میری شہادت قریب ہے۔ فوراً میرے مولا گئے اور بابا کے لیے پانی لے آئے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ یہاں پر کہنے دیجئے گا، اے مولا عسکری آپ نے پانی مانگا اور فندق نے عجمن نے پانی پہنچایا۔ ہائے کربلا کے میدان میں سکینہ بھی بابا کو پانی پلانا چاہتی تھی، لیکن پلائیں تو کیسے پلائیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب ذوالجناح آیا تو سب سے پہلا سوال کیا سکینہ نے کہ اے ذوالجناح بتلا، کیا شمر نے میرے بابا کو پانی دیا تھا یا میرا بابا بھی ایسا شہید کر دیا گیا؟ عزیزان گرامی، اجرکم علی اللہ۔ پھر میرے مولا امام عسکری نے پانی تناول کرنا کے بعد، نوش کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے فرزند مجھے اٹھاؤ تاکہ میں وضو کروں اور عبادت پروردگار بجا لاؤں۔ میرے مولا نے وضو میں مدد کی اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ کلمات کہتے کہتے، ذکر رب کرتے کرتے امام حسن عسکری علیہ السلام گزر گئے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ داغدار ہوئے، بابا کا جسم ہے، غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کہ جو چچا ہے جعفر کذاب، وہ آگے بڑھ کر امام عسکری کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے اور کہا اے چچا ہٹ جائیے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، میرا حق ہے، کیونکہ میں فرزند امام عسکری ہوں، مجھے بابا پر نماز پڑھانی ہے۔ عزیزان گرامی، میں پھر کہوں گا مولا بے شک یہ آپ کا حق تھا اور آپ کا حق ہے، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں کہ 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے تو قافلے کو جسم حسین کے پاس سے لے جایا گیا، جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد اونٹ پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے اور چہرے کا رنگ اس قدر بدل رہا ہے کہ گو کہ شہادت قریب ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو کہا بوبی اماں میری حالت اس طرح کیوں نہ ہو، ایک جوان بیٹا زندہ ہے لیکن بابا کو نماز بابا پر نہیں پڑھ سکتا، نہ حسین کو وہ دفنا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مولا کے تابوت کو اٹھایا گیا۔ عزیزوں میں کہوں گا مولا سے، مولا یہ مصیبت آپ کے لیے عظیم ہے، آپ 5 سالہ تھے، امام کو شاید خواہش رہی ہوگی کہ امام کا بابا کا تابوت اٹھائیں، لیکن اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں کہ بچپن ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا اے امام زمانہ، آپ کے اس احترام میں آئیے ہر ازا خانے میں آج امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت سجا ہوا ہے، یہ حقیر ہے، ہمارے ساتھ شامل ہوں اور تشیع مولا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلب۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا
سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارے
تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، یا امام عسکری، 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 بھیجیے بیٹے کو مولا، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماں
بھیجیے بیٹے کو مولا بھیجیے بیٹے کو مولا منتظر ہے ماتمی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غیبت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری 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 دفن شہ نے جس طرح سے اپنے عشقے کو کیا آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی یا امام عسکری 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 گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شکی یا امام عسکری 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 پردہ غیبت میں مہدی بھی تڑپ کر رہ گیا 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری یا امام عسکری 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 ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری 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 خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا
غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی کم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، سات کنبے کو لیے پار سے آدم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ظالموں اس کو تارو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تارو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پہ میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا
شاہ ذیشان ہے آخری سلام، شاہ ذیشان ہے آخری سلام، دل ہے ویران ہے آخری سلام، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق سے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا، آئے افسوس جی بھر کے روئے نہ، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، اے مجاہد کے لاپر یہ بین الوداع، شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، شہید الوداع،